جنت کے تصور کی اگر بات کی جائے تو اکثر کم و بیش خوبصورت اور خوشبودار درختوں، پھلوں اور پودوں سے بھرے سرسبز باغات کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان باغات سے خالص پانی، سنگ مرمر سے اترتا شفاف آبشار، وافر پھل اور پکوان جو ہر موسم میں ہوتے ہیں، ممنون سے لامتانی قسم کے کھجور، انگور، انار اور بہت کچھ شامل ہے۔ جہاں تک کہ مال و دولت کی بات کی جائے تو شاندار محلات اور رہائش گاہ جو سونا چاندی اور موتیوں جیسے قیمتی سامان سے بنائے گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جنت کو ماننے والوں کو پرتعیش مواد جیسے ریشم اور بروکیٹ سے تیار کردہ لباس میں آراستہ کیا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایسی ہی ایک جگہ ہے جس کو جنت تصور کیا جاتا ہے۔ سوئس پیراڈائز ایک ایسا ملک ہے جو اپنے دلکش مناظر، شہروں اور ویب انفراسٹرکچر سے سیاحوں کے دلوں کو مو لیتا ہے۔ یورپ کے قلب میں واقع سوئٹزرلینڈ اپنی برف پوش چوٹیوں، پرسکون جھیلوں اور متحرک ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ میٹرہارن سوئس ایلپس کی سب سے اونچی چوٹی جو کہ کوہ پیما کے لیے ایک مقبول منظر اور دلکش نظارے پیش کرتی ہے۔ جونگ فرائی جوگ کو یورپ کی اونچی چوٹی سے جانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی در، ارد گرد کی چوٹیوں اور گلیشیئرز کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے اور جونگ فرائی ریلوے کے ذریعے قابل رسائی ہے۔ لیک جینیوا لوزون اور مونٹریکس سمیت دلکش شہروں سے گھرا ہوا ہے۔ جھیل جینیوا حیرت انگیز نظارے، پانی کی سرگرمیاں اور دلکش جھیلوں کے کنارے گھومنے پھرنے کے مقامات پیش کرتا ہے۔ لوسرن جھیل کے کنارے واقع ایک خوبصورت شہر اپنے میڈیول آرکیٹیکچر، چیپل برج اور شاندار پہاڑی نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ زیرمٹ میٹرہارن کی بنیاد پر ایک دلکش الپائن گاؤں، اسکیٹنگ، ہائکنگ اور ماؤنٹینئرنگ بائک جیسے بیرونی سرگرمیاں پیش کرتا ہے۔ انٹرلاکن جھیل تھون اور جھیل برینز کے درمیان واقع انٹرلاکن ایڈونچر کھیلوں جیسے پیرا گلائیڈنگ، اسکائی ڈائیونگ اور بنجی جمپنگ کا مرکز ہے۔ چٹاؤ ڈی چیلن ایک میڈیول کیسل، وسطی کا قلعہ جو مونٹی ٹریکس کے قریب جھیل جینیوا کے ساحل پر واقع ہے، جو سوئٹزرلینڈ کی تاریخ کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ بیرن دارالحکومت جو اپنے کرون وسطی کے قدیم شہر زیٹلوگ کلاک ٹاور اور فیڈرل پیلیس کے لیے جانا جاتا ہے۔ زیورک سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا شہر جو اپنے متحرک فنون و لطیف، خریداری اور دلکش اولڈ ٹاؤن کے لیے جانا جاتا ہے۔ جینیوا اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی تنظیموں کا گھر، جینیوا ایک کاسموپولیٹن ماحول، خوبصورت پارکس اور جیٹ ڈی ایمن فاؤنٹین پیش کرتا ہے۔ ایلیٹس گلیشیئر ایلپس میں سب سے بڑا گلیشیئر، گائیڈڈ ٹورز اور شاندار نظاروں کے مواقع پیش کرتا ہے۔ میرا سوئٹزرلینڈ جانے کا اتفاق اپنے جرمن دوستوں کے ساتھ ہوا، جہاں ہم نے انٹرلاکن ندی کے کنارے قیام کیا۔ ویسے تو شہر سوئٹزرلینڈ کے نارتھ میں واقع ہے، پر اس کو سوئٹزرلینڈ کے قلب اور مرکز کہا جاتا ہے۔ اپنے شاندار مناظر، دلکش ماحول اور مشہور دو شاندار دریا ایرے اور لوٹشن کے میلاب کے لیے مشہور ہے۔ یہ منفرد جغرافیہ خصوصیت شہر کی رغبت میں اضافہ کرتی ہے اور زائرین کو سوئٹزرلینڈ کے قدرتی عجائبات کے پرسکون خوبصورتی کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دریا ایرے ایلپس برنز میں بلندی پر واقع ایرے گلیشیئر سے نکلتا
اور انٹرلاکن قصبے میں خوبصورتی سے بہتا ہے۔ اس کا کرسٹل صاف پانی خوبصورت ماحول سے گزرتا اور ارد گرد کے پہاڑوں کی عکاسی کرتا ہے۔ دریا ایرے اپنے کناروں پر آرام سے چہل قدمی کے مواقع فراہم کرتا ہے، جس سے زائرین زمین کی تزئین اور اس کی خوبصورتی کو جذب کر سکتے ہیں۔ یہ دریا اپنے نرم بہاؤ کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں اکثر مسحور کن فیروزی رنگ پایا جاتا ہے۔ کچھ سوئٹزرلینڈ کے معاشی حالات کا ذکر کریں تو سوئس لوگ اپنی دولت کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ یہ ملک اکثر دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک کے طور پر اقتصادی خبروں میں رہتا ہے، اور اس کی فی کس سب سے زیادہ جی ڈی پی 80,000 امریکی ڈالر سے زیادہ ہے۔ اپنی منفرد قومی تاریخ اور مقام کے ساتھ سوئٹزرلینڈ نے بین الاقوامی مالیات میں خود کو ایک شاندار شہرت حاصل کی ہے۔ معاشی کامیابی میں کردار ادا کرنے والے عوامل کے لحاظ سے بدترین سمجھا جاتا ہے۔ اسے اکثر لینڈ لاک ملک کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تجارتی راستوں یا سمندر تک براہ راست رسائی نہیں ہے، اور ملک بھی تیل جیسے قدرتی وسائل کے لحاظ سے بہت کم ہے، جس میں گیس، کوئلہ وغیرہ شامل ہے۔ ملک کے پاس ایک سستا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے غیر موزون علاقہ بھی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس کچھ ایسا ہے جو کاروبار اور تجارت کے حوالے سے سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہے، اور کوئی بھی چیز میں رقم کا تبادلہ شامل ہو، اس میں اعتماد ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی جنگ میں غیر جانبدار رہنے کے فیصلے نے معاشی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم انتشار کا دور تھا، اور سوئٹزرلینڈ نے اس افراتفری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کسی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ملک کو جنگ کی نظر کیا جا سکتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ بھی جنگ میں تھا، لیکن ایک مختلف انداز میں۔ اسکرپٹ سادہ تھا، ہم جنگ میں نہیں جا رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کو مارنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ہتھیار فراہم کریں گے، اور جب آپ ایک دوسرے کو مارنے میں مصروف ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال محفوظ جگہ پر رکھا جائے، ہم بہترین خدمات پیش کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سوئٹزرلینڈ کی براہ راست جنگ میں ملوث نہ ہونے کا کردار زیادہ تھا۔ اخلاقی فیصلے سے زیادہ یہ معاشی فیصلہ تھا۔ نازیوں نے صرف یہودیوں سے ہی نہیں بلکہ سب سے چوری کی اور اسے سوئس بینکوں میں محفوظ کر لیا۔ بہت سے امیر یہودیوں اور دوسرے امیر لوگوں نے اپنا پیسہ سوئس بینکوں میں جمع کر رکھا۔ جرمنوں نے بھی لوٹا ہوا سونا سوئس فرانک حاصل کرنے کے لیے سوئس کو فروخت کیا تاکہ دشمن کے علاقوں سے لڑ سکیں۔ سوئس فرانک کو نارڈک ممالک سے اسٹیل خریدنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سوئس بینکوں کو معلوم تھا کہ سونا کیسے حاصل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ برسوں بعد وہ بینک اکاؤنٹس بھول گئے اور کوئی ان کا دعویٰ کرنے نہیں آیا۔ اصل مالک کے انتقال کے بعد کسی کے لیے یہ بھی رقم نکالنا واقعی مشکل ہو گیا۔ اس نے سوئٹزرلینڈ کی معاشی کامیابی میں کتنا اثر ڈالا، یہ ایک متنازع موضوع ہے، اور اتفاق رائے سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی کچھ اسٹیٹسٹکس کی۔ فی شخص سالانہ 12 کلو چاکلیٹ کھائی جاتی ہے۔ پنیر کی 450 سے زیادہ اقسام، انگور کی 250 سے زائد اقسام اور 200 سے زائد اقسام کی روٹیوں کے ساتھ سوئس عام طور پر اپنے ملک میں بنی مصنوعات کو ترجیح دیتے ہیں۔ سستے درآمد پر بہترین معیار کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے وسائل کو اچھی طرح استعمال کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، اور ان کے نقصانات سے آگاہ ہونے کی وجہ سے
سوئس سمجھتے ہیں کہ ان کی اقتصادی کامیابی ویلیو ایڈڈ سروس سے منسلک ہے۔ یہ انہیں اپنے لوگوں میں اعلیٰ ہنرمند لیبر اور سرمایہ کاری پیدا کرنے پر زیادہ توجہ دینے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سے محنت کا کلچر پیدا ہوتا ہے اور نیسلے، نوورٹس، روش، ABB، سواچ، سکلینڈر، بولر وغیرہ جیسے کمپنیاں اس کا ثبوت ہیں۔ سوئٹزرلینڈ تعلیمی نظام اور تحقیقی پروگراموں میں سرمایہ کاری اولین اہمیت دیتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ ان ممالک میں سے ایک ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس کے بعد فیکس سب سے زیادہ پیٹنٹ بھی ہیں۔ ملک نے 27 نوبل انعامی یافتہ پیدا کیے، جو کہ فیکس سب سے زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی معیشت اس کی سیاسی استحکام سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں لوگ حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں، شاید اسی لیے وہ عوامی پالیسی میں اپنی رائے رکھتے ہیں، بشمول ٹیکسوں کی رقم وہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے ممالک کے برعکس، نئے انتظامی کا مقصد ہمیشہ پچھلی انتظامیہ کی پالیسیوں کو ختم کرنا نہیں ہوتا۔ صدر کو بادشاہ کی طرح خوشامد نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک اندرونی کونسل ہر سال ایک نئے زیادہ تر رسمی صدر کو آگے لانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس سے طویل و مدتی منصوبوں کی پیروی کرنا اور ان کو پورا ہوتے دیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ جیسے چھوٹے آبادی والے ممالک کے لیے ٹھیک کام کرتا ہے۔ براہ راست جمہوریت کے نقطہ نظر سوئس حکومت کے لیے پیسے ضائع کرنا مشکل بناتا ہے، جس سے لوگوں کو براہ راست فائدہ نہیں ہوتا، پر یہ اشرافیہ کو عوامی مفادات کے خلاف اپنے فائدے کے لیے حکومتی پالیسیوں کو ہائی جیک کرنے سے بھی روکتا ہے۔ سرخ ہرن۔ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا ممالیہ سرخ ہرن عام طور پر جنگلوں اور الپائن کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کیمیوس، یہ چست پہاڑی بکریاں سوئٹزرلینڈ کے اونچے الپائن علاقوں میں رہتی ہیں۔ آئیبیکس، کیپرا آئیبیکس، پہاڑی بکرے کی ایک اور قسم۔ آئیبیکس سوئس ایلپس میں پایا جا سکتا ہے اور اپنے مخصوص خمیدہ سینگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ موفلون، جنگلی بھیڑوں کی ایک قسم۔ موفلون سوئٹزرلینڈ کے کچھ دور دراز علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ الپائن مارموٹ، یہ سماجی چوہا الپائن کے مرغزاروں میں رہتے ہیں اور اپنے دبے ہوئے رویے کے لیے مشہور ہیں۔ فاکس، لومڑیاں پورے سوئٹزرلینڈ میں پھیلی ہوئی ہیں، جو جنگلات اور شہری علاقوں سمیت مختلف رہائش گاہوں کو اپناتی ہیں۔ یورپین ہیرے، خرگوش کھلے گھاس کے میدان اور کاشت شدہ کھیتوں میں پائے جاتے ہیں۔ گولڈن ایگل، شکار کے اس شاندار پرندے کو سوئٹزرلینڈ کے پہاڑی علاقوں کے آسمانوں میں اڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بیئرڈڈ ولچر، جسے لیمرگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ متاثر کن سوئس ایلپس میں پایا جاتا ہے۔ یورپین اوٹر، اوٹر میٹھے پانی کی رہائش گاہوں جیسے ندیوں، جھیلوں اور تالابوں میں پائے جاتے ہیں۔